بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا وإن للطاغین لشر مآب جہنم یصلونہا فبئس المہاد ھذا فلیذوقوہ حمیما وغساق وآخر من شکلہ ازواج ھذا فوج مقتحم معاکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فرمایا یہ بات تو ہو گئی اللہ کے اطاعت گزار بندوں کا تذکرہ پیچھے چل رہا تھا، انبیاء کا، ان کے متبعین کا اور اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ سب پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ پھر نیکی کے انجام کی بات ہوئی، نیک انجام کی خبر دی گئی، جنت کی نعمتوں کی بات ہوئی۔ اب فرمایا یہ بات تو ہو گئی، ھذا یہ تو ہو گئی، اب اس کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ ان للطاغین لشر مآب، طغا کا ترجمہ غالباً اردو میں بغاوت بنتا ہے۔ قرآن کریم نے اس لفظ کو ان لوگوں پہ استعمال کیا ہے جن تک دین پہنچا تو ہے لیکن وہ مانتے نہیں۔ کچھ تو ایسے کفار بھی مر گئے نا گمراہی میں جن تک دین پہنچا ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن تک دین تو پہنچا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تو اسے بغاوت قرار دیا گیا۔ فرمایا یہ جو بات آگے چل رہی ہے وہ تو پچھلی بات تو ہو گئی، اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ بغاوت کرتے ہیں اللہ کریم سے، اس کے احکام کی اطاعت نہیں کرتے، اس کے انبیاء علیہ السلام کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، لشر مآب، بہت برا انجام ہوگا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ انسان کو زندگی دی، اختیار دیا اور ہزاروں گناہوں اور گمراہی کے باوجود توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ دوسرا احسان عظیم ہے کہ مرتے دم تک بندے تک بات پہنچاتا رہتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے تحریر، تقریر، بیان، کہیں نہ کہیں سے بات بندے تک پہنچتی رہتی ہے۔ یہ سارے اس کے ساتھ پھر بھی نہ مانے، فرمایا لشر مآب، بہت برا انجام ہوگا۔ پھر اس کی تھوڑی سی جھلک دکھا دی قرآن نے کہ انجام کیا ہوگا۔ فرمایا
جہنم صرف یہ لفظ کہہ دینا جہنم کافی ہے، کیونکہ جہنم کے عذابوں سے اللہ پناہ میں رکھے۔ وہ دنیا میں جس طرح جنت کی لذتیں دنیا میں سوچی بھی نہیں جا سکتی، اسی طرح جہنم کے عذاب بھی دنیا میں سوچے بھی نہیں جا سکتے کہ اس بغاوت کا انجام جہنم ہوگا، یصلونہا، اور انہیں اس میں داخل ہونا پڑے گا۔ فبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ، بہت تکلیف دہ جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ فَلْيَذُوقُوا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا، جہنمیوں کی خوراک خود دوزخیوں کا خون اور پیپ ہوگی، کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور انہی جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ نکلے گی، خون نکلے گا، وہ بھی اس پانی میں ملا دیا جائے گا۔ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور بے شمار اور مشروبات ہوں گے جو ایسے ہی ہوں گے، بہت سے اور بھی مشروبات ہوں گے، من شکل ہی، ایسے ہی ہوں گے، ازواج، اسی کے بھائی ہوں گے۔ اور پھر ھذا فوج مقتحم معکم، جب لوگ جائیں گے جو پہلے بیٹھے ہیں وہ کہیں گے لو اور بدبخت آ گئے، ایک فوج اور آ رہی ہے، ہم تو پہلے تباہ ہو گئے تھے، ان بدبختوں سے پوچھو یہ یہاں کیا لینے آ رہے ہیں۔ لا مرحبا بہم، وہ جو پہلے بیٹھے ہیں وہ کہیں گے اللہ کی لعنت ہو ان پر، انہیں کون خوش آمدید کہے، یہ بھی کیوں آنے کی جگہ ہے، یہ ادھر کدھر آ رہے ہیں۔ انہم صال النار، یہ کیسے لوگ ہیں دوزخ میں گھسے آ رہے ہیں، یہ بھی کیوں آنے کی جگہ ہے، یہ کدھر منہ اٹھا کے آ رہے ہیں۔ جو پہلے بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے یہ دیکھ لو ایک اور فوج آ گئی، یہ بھی دوزخ میں گھسے آ رہے ہیں، اور کوئی دوزخ بھی آنے کی جگہ ہے، تم کہاں منہ اٹھائے آ رہے ہو۔ وہ آنے والے جو پہلے بیٹھے ہیں ان سے کہیں گے قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ کہیں گے سب پھٹکار ہو تم پر، تم خود بھی جہنم میں آئے، ہمیں بھی لے آئے، ہم بھی تمہارا راستہ ہم نے اختیار کیا، تمہاری باتیں مانی، تمہارے پیچھے چلے۔ لا مرحبا بکم، پھٹکار ہو تم پر، انتم قدمتموہ لنا وبئس القرار، تم ہمیں اس ایسی جگہ لے آئے ہو جو کوئی رہنے کی جگہ تو نہیں، جو تباہی، بربادی، ظلمت، تاریکی، آگ، جہنم، عذاب، یہ کہاں لے آئے ہو ہمیں۔ پھر وہ دعا کریں گے جو اوپر سے گئے ہیں جہنم میں، وہ کہیں گے قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، یا اللہ یہ جو لوگ آگے لگے اور ہمیں یہاں لے آئے، فزد عذابا ضعفا فی النار، ان پر دگنی آگ بھیج، اور آگ بھیج، ان پر دگنا عذاب کر، یہ ہمیں بھی لے آئے۔ ذرا سوچیں، شکوہ تو کر رہے ہیں ہمیں یہ لے آئے، لیکن دوزخ میں تو کسی نے تبلیغ نہیں کرنی، یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ تم جو محمد الرسول اللہ کا دامن چھوڑ کر کفار و مشرکین کی عادتیں اپنا رہے ہو، پھر شکوہ کس سے ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تو عرض تب کرو کہ اس نے ہدایت کے سامان پیدا نہ کی ہوں، اس نے تو مسلسل انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اور ایسا عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا جو بعثت سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت کا ہادی و رہنما اور رہبر ہے، اور اسے وہ کتاب عطا فرمائی جو نزول سے لے کر قیامت تک ساری کائنات کی رہنمائی اور رہبری کرتی ہے، تم نے پھر بھی نہیں مانا اور تم ان لوگوں کے پیچھے چل دی۔ آج کہتے ہو ہمیں انہوں نے گمراہ کیا، تم کون؟ تم نے دامان رسالت کو چھوڑ کر ان کا دامن تھاما تھا۔
کفر تو خیر ہے ہی اللہ کے نام سے محرومی اور مخلوق کے دامن میں پناہ لینے سے۔ ہم جو اس کلمہ اسلام پڑھتے ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے دامان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما ہوا ہے، کردار تو ہمارا بھی انہی جیسا ہے جو کفر پڑھتے ہیں۔ جھوٹ ہم بھی بول لیتے ہیں، چوری ہم بھی کر لیتے ہیں، برائی ہم سے بھی ہو جاتی ہے، توبہ ہم بھی نہیں کرتے، حلیے ہمارے بھی انہی جیسے ہیں، لباس ہمارے بھی انہی جیسے ہیں، کردار ہمارے بھی انہی جیسے ہیں، تو نتیجہ تو کردار پہ نکلے گا نا، دعوے پہ تو نہیں نکلے گا۔ نتائج اعمال پہ ہوتے ہیں، اقوال پہ نہیں ہوتے۔ ایک بندہ کہتا رہے میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا، زور زور سے کہتا رہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کچھ بھی نہ کہے، کھانا کھا لے، پیٹ بھر جاتا ہے۔ نتائج عمل پہ مرتب ہوتے ہیں، قول پہ نہیں، کہنے پہ نہیں ہوتا۔ یہاں بیٹھے رہو، آپ جاؤ نہیں کہو میں لندن پہنچ گیا ہوں، بھائی جو سفر کرے گا جائے گا، پہنچے گا۔ کہنے سے کون پہنچ جاتا ہے؟ تو کہتے رہو میں مسلمان ہوں، کہنے سے کیا ہوگا؟ اچھی بات ہے، مسلمانوں کے شمار میں رہو گے، لیکن جب موت آئے گی تو وہ تو دفتر اعمال دیکھیں گے، کردار دیکھیں گے، نیت دیکھیں گے، ارادہ دیکھیں گے۔ نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، خلوص کتنا تھا، کیا کیا کچھ، جو کیا ہے اس پہ اجر ملے گا۔ تو فرمایا تم نے خود کیا کیا، ان کے لیے تو بد دعائیں کر رہے ہو کہ ان پر آگ دگنی کر دے، لیکن تم پر کیوں کم ہو؟ آخر تم نے بھی دامان رسالت کو چھوڑ کر ان کفار کا دامن تھاما، تم نے بھی اللہ کی راہ کو چھوڑ کر جہنمیوں کی راہ اختیار کی۔ تمہارا کردار بھی اللہ کے بندوں جیسا نہیں تھا، ان جہنمیوں جیسا تھا، تو جہاں یہ جائیں گے وہاں تم بھی، تمہارا بھی تو جرم اتنا ہی ہے۔ پھر خیال آئے گا، آخر لڑ بھڑ کر دونوں کو گزر تو جہنم ہی میں کرنی ہے۔ کہیں گے یار ہم تو آ گئے یہاں اور بھگت رہے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا میں ہوتے تھے جنہیں ہم بے وقوف کہتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ کدھر گئے؟ وہ ہم کبھی ان کی داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی ان کے لباس کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی ان کی نمازوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ دیکھو جی مسلمان بنے پھرتے ہیں اور یہ بڑے نمازی ہیں جی، اور یہ وہ ہے۔ تو ہم تو ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ، ہم تو انہیں دنیا میں بدترین لوگ اور برے لوگ سمجھتے تھے۔ ہم سے کہتے ہیں بے وقوف ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے، دیکھو انہوں نے داڑیاں بڑھائی ہوئی ہیں اور کپڑے کیسے ہیں، اور کوئی سوٹ ٹائی کی انہیں تمیز نہیں ہے، اور ان کا حلیہ دیکھو اور ان کا کردار دیکھو، اور یہ بڑے آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ اتخذناہم سخریا، ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ام زاغت عنہم الابصار، تو آج وہ ہماری آنکھیں پتھرا گئی ہیں، کیا ہوا؟ ہماری آنکھوں میں کوئی فطور آ گیا، وہ نظر نہیں آ رہے۔ پھر انہیں احساس ہوگا کہ ہم تو دنیا میں مذاق اڑاتے رہے، لیکن ہم جہنم میں پہنچ گئے، اور جنہیں ہم بے وقوف کہا کرتے تھے وہ اللہ کی جنت میں چلے۔ جن کے ساتھ ہم تھے، جن کی پیروی ہم نے کی، آج جہنم میں ان کے ساتھ بھگت رہے، اور وہ جنہوں نے دامان رسالت تھاما وہ آج انہی کے دامن کے زیر سایہ موج کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا، کیا کمایا؟ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اور یہ بالکل کھری بات ہے، سچ ہے کہ اہل دوزخ اسی طرح جھگڑیں گے۔ یعنی دو دکھ ہوں، ایک تو جہنم کے عذاب الگ ہوں گے، ایک یہ قلبی دکھ الگ ہوگا کہ دیکھو جنہیں ہم نالائق، کمزور اور ملا کہہ کر مذاق اڑاتے تھے وہ جیت گئے،
کاش ہم نے بھی دامان رسالت تھاما ہوتا، کاش ہم نے بھی اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے بھی حلال کھایا ہوتا، ہم نے بھی آخرت کی فکر کی ہوتی، تو آج ہم بھی موج میں ہوتے۔ تو یہ اندر کا عذاب بھی ہوگا، باہر جسم کا عذاب جہنم کا ہوگا، دل میں یہ عذاب تڑپ رہا ہوگا، حسرتیں ہوں گی جو جینے نہیں دیں گی اور جہنم مرنے نہیں دے گی، آگ عذاب مصیبتیں ہوں گی جو جینے نہیں دیں گی، جہنم مرنے نہیں دے گی۔ فرمایا یہ حق ہے کہ یہ جھگڑے دوزخ والوں میں چل رہے ہوں گے، اس پر اہل دوزخ ایک دوسرے سے بحث کریں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ، آپ فرما دیجئے لوگو میرا منصب عالی یہ ہے کہ جن حقیقتوں کا تمہیں موت کے بعد پتہ چلنا ہے، اس عقیدے کا نتیجہ کیا نکلا، اس عمل کا نتیجہ کیا نکلا، آگ میں کس جرم میں ڈالا جا رہا ہوں اور کھولتے ہوئے پانی مجھ پر کس جرم میں ڈالے۔ فرمایا وہ باتیں جو تمہیں موت کے بعد دکھائی دیں گی، میرا منصب جلیلہ ہے کہ میں تمہیں آج بتا دوں۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ کریم نے 30 پارے قرآن نازل فرمایا، اس میں چھوٹی 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 تشریحات بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ نے ان تشریحات کو، ان باتوں کو جو قرآن میں اجمالی تھیں واضح کر کے کھول کے بیان کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج سے نوازا، آپ اس وجود عالی سمیت عرش برا سے آگے جہاں تک اللہ نے چاہا تشریف لے گئے، وجود عالی سمیت۔ آپ نے جنت کا ملاحظہ فرمایا، آپ نے دوزخ کو دیکھا، آپ نے برزخ سارا دیکھا۔ پھر آپ کی احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں کہ برزخ میں اس عمل کا یہ عذاب ہو رہا تھا، جہنم میں اس جرم میں لوگ اس عذاب میں گرفتار تھے، جنت میں لوگ اس ادا کی یہ مہمان نوازی جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اللہ کا کلام موجود، اللہ کے نبی کی شہادت موجود، اللہ کے دیے ہوئے علم سے موجود، اور اللہ نے حضور کو لے جا کر ساری آخرت، برزخ، آخرت، جنت، دوزخ دکھا دی بنفس نفیس، وہ شہادت موجود۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار اگلا کیا لکھا، ہمارا مقولہ ہے کہ یہ دنیا تو سامنے، اگلا کس نے دیکھا، وقت آئے گا تو دیکھیں گے۔ یار وقت آئے گا تو تم دیکھو گے یا پھر وہ دیکھیں گے؟ جب وقت آ جائے گا پھر ہم نہیں دیکھیں گے، پھر وہ دیکھے گا جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس نے ہمیں اس کی اطاعت کا حکم دیا، پھر وہ دیکھے گا تم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، پھر ہمارے دیکھنے کی مدت ختم ہو جائے گی۔ سنو میرے حبیب بتا دیجئے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ، یقینی بات ہے میں اللہ کی طرف سے تمہارے کردار کے انجام کی خبر دینے والا ہوں، میں تمہیں برائی کے انجام سے بر وقت مطلع کرنے والا ہوں، میں تمہیں کفر اور گناہ کے نتیجے میں جو ہوگا اس نتیجے سے آج آگاہ کر رہا ہوں جو تم مر کر دیکھو گے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور لوگوں اعلاناً سن لو، پکی یقینی بات ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جس کے آگے دست تمام دراز کی جائے،
کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، رکوع کیا جائے، کوئی ایسا نہیں جس سے دنیا و آخرت مانگی جائے، یہ صرف وہی واحد و لا شریک ہے، اور قہار، کائنات میں کوئی اس کا مد مقابل نہیں، وہ سب سے تکڑا ہے، ساری مخلوق ہے، وہ خالق ہے، سب اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ بنانے والا ہے، سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ آسمانوں کو پیدا کرنا، ان پر کتنے جہان بسانا، انہیں قائم رکھنا، انہیں روزی دینا، انہیں رزق دینا، انہیں زندگی حیات بقا دینا، سب اس اکیلے کا کام ہے۔ زمینوں کو پیدا کیا، پیدا فرمایا، ہر ذرے میں حیات رکھ دی، ہر ایٹم میں ایک جہان آباد کر دیا، مثبت و منفی کا، پھر مختلف ایٹم مل کر مختلف چیزیں بنی، پھر مختلف، وہ جو صنعت باری ہے وہ مسلسل جاری ہے، ہر لمحہ چیزیں بن بھی رہی ہیں، فنا بھی، بے پناہ مخلوق ہر آن پیدا ہو رہی، بے پناہ مخلوق ہر آن فنا ہو رہی ہے۔ کون پیدا کر رہا ہے؟ وہ واحد لا شریک۔ کون فنا کر رہا ہے؟ وہ واحد لا شریک۔ کون بنا رہا ہے؟ کس نے قائم رکھا ہوا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ وہی واحد لا شریک، جس کی مثال کوئی نہیں۔ وہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، الغفار، لیکن وہ بہت بڑا بخشنے والا بھی ہے۔ لوگوں تم گناہ کرتے ہو، وہ تمہیں اور مہلت دیتا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان کو گناہوں سے بھر دو، توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، جب واپس آ جاؤ سارا معاف کر۔ اس کی شان کریمی یہ ہے کہ کوئی شخص زمین و آسمانوں کے درمیان کو گناہوں سے بھر دے، اس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، اور وہ خلوص دل سے توبہ کر کے واپس آ جائے، بخش دیتا۔ وہ ایسا کریم ہے، صرف بخشتا نہیں، اپنی اپنی توبہ کی جان ہے کہ کس نے کتنے خلوص سے کی، جو دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، انہوں نے جتنے گناہ کیے تھے اللہ انہیں اپنی بارگاہ سے گناہ معاف کر کے اتنی نیکیاں دے دیتا۔ وہ بخش دینا تو اور بات تھی، وہ بھی اسی کی شان ہے۔ اس طرح معاف کرنا یہ اسی کی شان ہے، لیکن اس کے کرم کی انتہا نہیں ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جس نے زمین و آسمان کے درمیان کو گناہوں سے بھر دیا تھا، جتنے خلوص سے توبہ کرتا ہے، اگر وہ خلوص ان بلندیوں کو پہنچے تو صرف گناہ معاف نہیں کرتا، اتنی نیکیاں بھی عطا کر دیتا ہے گناہ معاف۔ اب اس سارے سے نکل کر جو بدبخت پھر جہنم میں پہنچا، اور پھر کسی پہ شکوہ کیوں کرتا ہے؟ بڑی محنت لگتی ہے دوزخ میں جانے کے لیے، بڑی مشقت سے لوگ بڑی محنت سے دوزخ میں جاتے ہیں۔ ساری عمر جھوٹ بولنا آسان ہے، چوریاں کرنا آسان ہے، قتل کرنا، ڈاکے کرنا آسان ہے، برائی کرنا، بدکاری کرنا، کون سا کام آسان ہے؟ جوا کھیلنا آسان ہے، شراب خوری آسان ہے، کون سا گناہ آسان ہے؟ دنیا کے دکھ بھی جھیلتے ہیں، آخرت کی تباہی مشقت کر کے جاتے ہیں۔ ہاتھ منہ دھونا، اللہ کو سجدہ کرنا، حلال روزی کمانا، پاک کر کے کھانا، اس میں مشکل ہے؟ او بھئی جنت تو راستے میں پڑی ہے۔ سب سے آسان ہے کہ دنیا میں بھی سوکھا رہے،
وہ ایک چینی کہاوت ہے کہ اپنے سفر کو مزیدار بنانا ہے تو سامان سفر کم رکھو، جتنا کم بوجھ ہوگا اتنے سفر میں مزے سے رہو، اور زندگی کو آسان بنانا ہے تو خواہشات کم رکھو، جتنی کم ہوں گی اتنا مزے سے جیو۔ بات تو صحیح ہے۔ ہم ساری زندگی ہمارا تمہیں پورا نہیں ہوتا کہ بہت ہے میرے پاس، نا، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور تاکہ دم ختم ہو جاتا ہے، وہ سارا اور کوئی لے جاتا ہے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اور کی دوڑ میں موت آ جاتی ہے، جائز ناجائز حلال حرام جمع کرتے 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 موت آ جاتی ہے، مال کسی اور کا ہو جاتا ہے، وہ پھر پچھلا جمع ہو جاتا ہے، اسے اور بڑھانے بھی چکر میں لگ جاتا ہے۔ یار مشکل تو دوزخ میں جانا ہے، اس اللہ کریم کی بخشش سے تہی دامن ہو کر دوزخ میں جانا کتنا مشکل کا، وہ جو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، وہ جو زندگی بھر کی خطاؤں کفر و شرک کو معاف کر دیتا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، فرما دیجئے کہ یہ آخرت، قیامت، جنت و دوزخ نبأ بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ موردون، لوگوں تم اس سے بے پرواہ ہو، تمہیں فکر ہی کوئی، تم نے اسے کبھی اہمیت ہی نہیں دی۔ یہ عظیم خبر ہے، اس عظیم مالک نے دی ہے، اور اس نے انسانی زندگی کے انجام کی پوری منظر کشی تمہارے سامنے کر دی ہے۔ یہ کرو گے یہ انعام ہوگا، یہ کرو گے یہ سزا ہوگی، لیکن تم لوگوں اہمیت نہیں دے رہے، سنی انسنی کر رہے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کریم مجھے بتاتا ہے تو یہ حقیقتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وحی الہی کا آنا، حالات سے مطلع ہونا، پھر لوگوں تک وہ اطلاع پہنچانا، یہ عام سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا عظیم انقلاب ہے، بہت بڑی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، میں کو اس وقت آسمانوں پر تھا جب فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے؟ فرمایا یہ مجھے وحی نے بتایا، اللہ نے بتایا، بذریعہ وحی بتایا، جو حقیقتیں اللہ مجھے بتاتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے، تمہارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، تم اتنے مصروف ہو۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، یاد رکھو اللہ مجھ پر یہ وحی فرماتے ہیں کہ میرا منصب یہ ہے کہ میں تمہیں آخرت کے تمام نتائج سے صاف صاف آگاہ کر دوں، تمہیں بات پہنچانا میرا منصب عظیمہ ہے، منوانے کی ذمہ داری میری نہیں، ماننے نہ ماننے کا اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے، نہیں مانتے نہ مانو، میں نے دوسرا منظر بھی دکھا دیا، نہ ماننے والوں کا انجام وہ ہوگا، ماننے والوں کو یہ انعامات، میں نے ساری تصویر تمہارے سامنے رکھ دی۔ فرمایا میں تمہیں مولا اعلیٰ کی بات بتاؤں جو مجھ کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتائی ہے، میں تو اس وقت موجود نہیں تھا، اس وقت تو آدم علیہ السلام بن رہے تھے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا، ایک ایسا وجود پیدا کرنے والا ہوں جسے بشر کہا جائے گا، جو انسان کہلائے گا،
جس میں انسانی خصوصیات و عادات ہوں گی، جس کی ضرورتیں انسانی ہوں گی، جس کا کردار انسانی ہوگا، اور میں اسے عام گارے مٹی سے بنا رہا ہوں۔ لیکن ایک بات سن لو، فَإِذَا سَوَيْتُهُ، میں اسے بہت سنواروں گا، بہت خوبصورت بناؤں گا، بہت متوازن بناؤں گا، اس کے ایک ایک ذرے میں اتنے کمالات رکھوں گا کہ دنیا تحقیق کرتی رہ جائے گی اور انتہا تک نہیں پہنچ سکے۔ اس کے ایک ایک قطرے خون میں ایک جہان آباد ہوگا، اس کے وجود کے ایک ایک سیل میں ایک الگ دنیا ہوگی۔ بہت عجیب چیز بنا رہا ہوں، بہت عجیب مخلوق پیدا کر رہا ہوں۔ اذا سویت، جب میں اسے سنوار لوں، درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اپنی بارگاہ سے اس میں روح پھونکوں گا، اپنے امر سے۔ امر صفت ہے اللہ کی، حیات انسان کو روح سے ملی جو عالم امر سے، میں اپنے عالم امر کی روح اس میں پھونکوں گا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب اس کے سامنے سربسجود ہو جانا اور اس کی عظمت کو قبول کرنا۔ میں اتنی عظیم مخلوق پیدا کر رہا ہوں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، چلو وہ کام ہو گیا، آدم علیہ السلام بن گئے، اللہ نے ان میں روح پھونک دی، تمام فرشتے سربسجود ہو گئے، نہیں سب نے ان کی عظمت کا اور ان کی امارت کا اور ان کی اطاعت کا اور ان کے ساتھ تعاون کا اقرار کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، ہزاروں برس محنت کی، مجاہدہ کیا، اللہ اللہ کی، جس میں لطیف تو یہ پہلی ہے، حتیٰ کہ اللہ نے اسے یہ مرتبہ بخشا کہ اسے آسمانوں پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دی اور فرشتوں میں اس کا شمار ہونے لگا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ بھی انہی میں موجود تھا، وہی حکم اس کے لیے بھی تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، کان من تھا ہی کافروں میں سے۔ کانا ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں ترجمہ کر دیا جاتا ہے ہو گیا کافروں میں سے، ہو گیا نہیں، تھا ہی کافر۔ یہ بڑی عجیب حکمت الہی ہے۔ اللہ کریم جانتے ہیں کہ کس کا انجام کیا ہوگا، یہ ان کا علم ہے۔ جب جو عمل کیا جاتا ہے فیصلہ اس کے مطابق ہوتا ہے، یہ ان کا عدل ہے۔ جب تک نیکی کرتا رہا اس پر اجر مرتب ہوتے رہے، حتیٰ کہ فرشتوں میں شامل ہو۔ اللہ جانتے تھے کہ یہ ہے کافر، اس نے بالآخر کفر کرنا ہے، تو اللہ کو حیرت نہیں ہوئی جب ابلیس نے کفر کیا تو اللہ کریم حیران رہ گیا، ایسی بات نہیں ہے، کانا میں پتہ ہے تھا ہی کافروں میں سے۔ لیکن جب تک کفر کیا نہیں، کفر کی سزا نہیں ملی، نیکی کرتا رہا، نیکی کا اجر بڑھتا رہا، درجات بلند ہوتے رہے۔ جب انکار کیا سارا اگلا پچھلا ضائع۔ کانا من الکافرین، اللہ جانتے تھے یہ ہی کافروں میں سے، آخر اس نے کفر ہی کرنا ہے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہ کریم نے فرمایا، ارے وہ ابلیس، تجھے کس چیز نے روک لیا؟ جب ایک مخلوق میں نے پیدا فرمایا، میں نے حکم دیا ایسے سجدہ کرو، تو تم نے اطاعت تو میرے حکم کی کرنی، تم تو میری عبادت میں ہزاروں برس تمہیں جو زندگی ملی تم نے میری عبادت میں صرف کر دی، میرے ذکر میں صرف کر دی، مجھے سجدے کرنے میں صرف کر دی، تو میرا حکم تھا وہ تو تمہیں ماننا تھا۔
جس چیز کو میں نے اپنی قدرت کاملہ سے، جس مخلوق کو میں نے انتہائی عزیز دیکھ سمجھ کر بنایا ہے، خلقت بیدی، اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اللہ حکم دیتے ہر چیز ہو جاتی، فرشتوں کو حکم دیتے وہ بنا دیتے۔ یار یہاں چیزیں بنتی ہیں ورکشاپوں میں، کارخانوں میں، مشینیں بناتی ہیں، ملازم بناتے ہیں، مالک تو بیٹھا ہوتا ہے، بڑا کاریگر ہوتا ہے، لیکن وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک کوئی خاص پرزا جو وہ کہ نہیں یہ سب چھوڑ دو، یہ میں اپنے ہاتھ سے، بہت نازک ہے، بہت نفیس ہے، بہت قیمتی ہے، اسے میں خود اپنے ہاتھ سے کروں گا۔ یہ مثال دی اللہ نے کہ ہاتھ سے کرنے کی مثال اور ہوتی ہے۔ ساری مخلوق بنائی میں نے، میرے حکم سے بنی، میرے ارادے سے بنی، میری تخلیق ہے، لیکن یار یہ جو انسان ہے یہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے دست قدرت سے اس کے خد و خال درست کیے، اس کا قد کاٹ بنایا، اس کا دل اور اس کا سینہ بنایا، اس کے دماغ اور اس کے کمالات بنائے۔ یہ تو میری ایک شاندار تخلیق ہے۔ اب جسے اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اب وہ اس اللہ کو چھوڑ کر جس شیطان نے اس کی عظمت مان سے انکار کر دیا تھا اس کی بات پہ چلے تو آپ خود فیصلہ کر لیں نتیجہ کیا ہونا چاہیے۔ بات تو یہاں پہنچتی ہے۔ فرمایا تم نے جس مخلوق کو میں نے خود دست قدرت سے بنایا، مجھے بہت عزیز ہے، میں نے بہت خوبصورت، بہت باریک اور اتنے حقائق اس میں رکھ دیے ہیں کہ ترقیاں کرتے کرتے سائنس تھک جائے گی، وجود انسانی میں کیا کچھ ہے اسے نہیں پا سکتی۔ کہاں پہنچ گیا انسانی دماغ؟ خلاؤں میں سفر کر رہے ہیں اور خلاؤں میں اڑ رہے ہیں، اور چاند کی تسخیر کی باتیں ہو رہی ہیں اور سیاروں پر آبادی کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن عظیم سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بڑا مبالغہ کریں، بہت جھوٹ بولیں، تو شاید ہم کہہ دیں کہ انسانی دماغ کا 10% ہم نے استعمال کر لیا، 90% کا بھی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وہ پتہ نہیں 1% کیا یا 1.5% کیا، یاد رکھیے کہتے ہیں مبالغہ کر کے جھوٹ بھی بولیں تو 10% تک کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ابھی ہمیں یہی نہیں پتا کہ انسانی دماغ میں اور کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، انسانی دل میں کیا کیا عجائبات ہیں، اس سے سائنس کا تعلق ہی کوئی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو فرمایا اتنی نفیس تخلیق جس پر مجھے فخر ہے اور تو نے انکار کر دیا، استکبرتا، تجھ میں تکبر آ گیا ہے، اپنی بڑائی میں گرفتار ہو گیا، ام کنت من العالین، یا تو اپنے کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اب یہ مصیبت ہر بندے میں دھسی ہوئی ہے، میری بات نہیں مانی، میرا تم نے کہا، یا میں کیا اور میں میری حیثیت کیا۔ بات اللہ کی مانو، اللہ کے حبیب کی مانو، وہ جو سب کا مالک ہے اس کی مانو، جس نے یہ فقیر کو بھی اسی نے بنایا ہے جس نے بادشاہ کو بنایا، اس نے شاید بادشاہ کے وجود میں وہ کمالات نہ رکھے ہوں جو ایک فقیر کے وجود میں رکھتے۔ ایک گداگر سوکھی روٹی پہ عمر گزار جاتا ہے، ایک بادشاہ کو ایک دن کھانی پڑے تو رات کو اسپتال پہنچ جائے، اس میں وہ برداشت نہیں ہے۔ جن پتھروں پہ فقیر عمر بسر کر جاتا ہے، بادشاہ وہاں سے پیدل گزر نہیں سکتا، اس میں وہ استعداد ہی نہیں۔ ہر فرد کو، ہر وجود کو دست قدرت نے خود بنایا اور بے شمار کمالات اور عجائبات اور حقیقتیں اس میں سمو دی ہیں۔ تو شیطان ابلیس کہنے لگا انا خیر منہ، اے اللہ میں اس سے بہت اچھا ہوں، میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، پیدا مجھے بھی آپ نے ہی کیا ہے۔ یہ اس بات کا انکار شیطان بھی نہیں کرتا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا ہم اللہ کو خالق مالک مانتے ہیں، تو وہ بھی مانتا ہے بھائی، وہ بھی تو کہہ رہا ہے خلقتنی من، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، میرا خالق بھی تو ہے۔
وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، اور اس کو تو مٹی گارے سے بنا دیا. کہاں آگ اس کی نظافتیں اور صاف سے، کہاں مٹی ایک کیچڑ اور ایک گارا اس کی حیثیت کیا ہے. خالق میرا بھی تو خالق مالک ماننا مجبوری ہے کہ ہے ہی اس کے سوا کوئی ہے نہیں. اس کی بات ماننے کی بات ہے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مان، بھائی اللہ کی بات مانتے ہو؟ یہاں پتہ چلتا ہے نا. تو اللہ کو کون نہیں مانتا؟ ماننا خود شیطان خود مانتا ہے. بھائی تو سب کو ماننا پڑتا ہے. کافر بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے. تو پھر ہم انہیں کافر کیوں کہتے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی بات نہیں مانتے. اللہ اللہ اللہ. تو شیطان کہنے لگا میں اس سے بہت بہتر ہوں. مالک ہے تو، خالق ہے تو نے مجھے پیدا فرمایا، لیکن مجھے آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا، اور یہ مٹی خاک پاؤں کی گرد یہ کہاں پہنچے گی مجھے. قال فاخرج منها انک رجیم. ارشاد ہوا دفع ہو جاؤ، تمہیں بارگاہ عالی سے رد کر دیا گیا ہے، نکل گئے ہو، تمہاری یہاں اب کوئی جگہ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، تمہیں رد کر دیا گیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور آج سے لے کر قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنتیں برستی رہیں. کتنے مجاہدے کیے تھے؟ ہزاروں برس. کتنے سجدے دیے، کتنے مراقبے کیے، کتنی منزلیں طے کی، کتنی ترقی کی کہ اپنے وجود سمیت آسمانوں پر رہائش نصیب ہو گئی. ایسا ہی ہوا نا. جب نافرمانی کی تو فرمایا اب سب سے نیچے چلے جاؤ، اور آج سے لے کر قیامت تک تم پر لعنتیں برستی رہیں گی. اس نے پھر درخواست کی. کالا رب، دیکھو شیطان کہہ رہا ہے تو ہی میرا خالق مالک رازق سب کچھ تو ہے، مجھے بھی روزی تو ہی دے رہا ہے، میرا وجود بھی تو نے پیدا کیا، قائم بھی تو نے. اے میرے رب. یار وہ رب تو مانتا ہے، پھر وہ شیطان کیوں ہے، پھر اس پر لعنت کیوں ہے؟ رب مانتا ہے، رب کی بات نہیں مانتا. ہم بھی اس پہ خوش ہیں، میں رب تو مانتا ہوں. پوچھا یہ جائے گا کہ رب کی بات بھی مانی کہ نہیں. سوال یہاں آ کے ہوتا ہے کہ جسے رب مانتے ہو اس کے احکام کو بھی مانا، اس کے ارشادات عالی کو بھی مانا یا نہیں مانا. سارا روڑا تو یہاں پڑے گا. تو کہنے لگا اے میرے پروردگار، فانظرنی الی یوم یبعثون، جس دن لوگ قیامت کو مرنے کے بعد، قیامت قائم ہونے کے بعد، قیامت کو حشر کو جب لوگ زندہ ہوں گے اس دن تک مجھے مہلت دے. برزخ سے، آخرت کے حقائق سے، آسمانی دنیا سے واقف تھا نہ، موت کی تلخیوں کو جانتا تھا. تو تب تک مہلت مانگی، جب موت کا وقت گزر جائے گا، موت ختم ہو جائے گی، لوگ دوبارہ زندہ ہو کر قیامت، تب تک مجھے مہلت دے دے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب دوبارہ زندہ ہو کر لوگ تیری بارگاہ میں پیش ہوں گے. اس کا مطلب ہے قیامت کو بھی جانتا تھا، موت پر بھی ایمان رکھتا تھا، موت کے بعد زندگی پر بھی اسے یقین تھا، یہ ساری باتیں وہ مانتا تھا. تو پھر مردود کیوں ہے؟ اس بات پر کہ اللہ کی بات نہیں مانتا. اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے احکام سے، اللہ کی بات نہیں مانی. اللہ نے فرمایا سجدہ کر، اس نے کہا میں نہیں کرتا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں. ہزاروں برس گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں.
ہزاروں برس گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ یہ تو جب تک موت آ نہیں جاتی، روح قبض نہیں ہو جاتی، تب تک اطاعت کا حکم ہے۔ جو نہیں کر سکتے اس کا حکم آپ کے لیے ہے نہیں، جو کر سکتے ہو اسے چھوڑو۔ تو کہنے لگا اللہ مجھے تو نے رد بھی کر دیا، ملعون کر دیا، مجھ پر لعنتیں برستی رہیں گی، اب مجھے مہلت دے دے، جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تب تک۔ اللہ کریم نے فرمایا بارگاہ عزتی میں چلاکیاں نہیں چلتی، یہاں بدماشی کام نہیں آتی، یہاں ہیرا پھیری اور سیاست نہیں ہے، یہاں سچ سچ ہے۔ فرمایا میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، انک من المنظرین۔ یعنی جب وہ ماننا چاہے تو شیطان کی دعا بھی قبول کر لیتا، اسے رد کر دیا، قیامت تک کے لیے اس پر لعنتیں برس رہی ہیں، پھر وہ درخواست کر رہے ہیں تو قبول تو اس کی بھی کر لیں۔ تو پھر جب بندہ مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، دامان رسالت پناہی سے وابستہ، وہ کیوں نا امید ہوتا ہے میری دعا قبول ہے؟ جہالت ہے، جانتا نہیں عظمت الہی کو، وہ بے نیاز ہے، اس نے شیطان کی بھی سن لی۔ اچھا کہتے ہیں اچھا چلو تمہیں مہلت دے دیتے ہیں، لیکن جب لوگ زندہ ہوں گے تب تک نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، جب لوگ فنا ہوں گے تب تک تجھے بھی موت کے دروازے سے گزرنا ہوگا۔ یہ چلاکیاں کام نہیں آئیں گی کہ جب لوگ زندہ ہوں گے، نہیں، جب فنا ہوگی دنیا، جب قیامت قائم ہوگی، موت کے دروازے سے تجھے بھی گزرنا ہوگا، ادھر سے گزر کر آئے گا، تو بھی مرے گا۔ اس نے قسم کھائی، قالا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم، تیری عظمت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ یہ میری مانیں گے، تیری نہیں مانیں گے۔ اس آدم کے پیچھے اس کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں مجھے ملعون قرار دیا نا، اس آدم کی اولاد مجھے سجدے کرے گی، تجھے نہیں کرے گی۔ یہ دعویٰ کرنے کے بعد شیطان کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، لیکن سوائے تیرے مخلص بندوں کے، ان پر میرا بس نہیں چلے، جنہیں تو چاہیے ہوگا وہ میرے اختیار سے باہر ہیں، جنہیں دولت چاہیے میں ان کو گمراہ کر لوں گا، جنہیں شہرت چاہیے ان کو گمراہ کر، جنہیں حکومت چاہیے ان کو گمراہ۔ جو بھی دنیا کے طلب کا کوئی بڑا عالم ہو، مولوی ہو، بڑا سائنسدان ہو، سائنٹسٹ ہو، بڑا سیاستدان ہو، میں سب کو اپنے در پہ سجدے کراؤں گا، لیکن جو تیرے طالب ہوں گے نا، جنہیں تو چاہیے ہوگا، وہ میری گرفت میں نہیں۔ اب بنی نا بات، اور یہی مصیبت ہے ہماری۔ میں ساتھی سے بتا رہا تھا، کل یا پرسوں میرے پاس ایک پوری بس بھری ہوئی لوگوں کی آئی، درد ہوتا ہے، یہ تعویذ بیٹا بیمار ہے، یہ وہ تعویذ دو، تعویذ دو، ساری بس تعویذوں میں نکل گئی، تو میرے منہ سے نکل گیا، اتنی بڑی بس میں تم میں سے کوئی بھی اللہ کے لیے نہیں آیا؟ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو کہ جی میں صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ملنے آیا ہوں، اللہ سیکھنے آیا ہوں، مجھے کوئی مسائل بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا، کوئی ایک بندہ بھی کوئی۔ تو فرمایا یہ تو میرے کھلونے ہیں، جو تیری ذات کے علاوہ دنیا کا طالب ہوگا اسے تو میں رگڑ دوں گا، ہاں جو تیرا طالب ہوگا اس پر میرا بس، وہ میرے قابو سے نکل جائے گا، لیکن جو تیرا طالب، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے خالص بندے۔ قال فالحق والحق اقول، ارشاد ہوا یہ سچ ہے اور بارگاہ الہی سے ہمیشہ سچ ہی فرمایا جاتا ہے،
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ تَبِعِكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے، تیری اولاد سے اور تیرے پیروکاروں سے میں دوزخ بھر دوں گا۔ میرے پاس بھی بڑی جگہ ہے، جو تجھے مانے گا، جو تیری مانے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا، جو تیرے جیسا ہوگا، جو تیرا ساتھ دے گا، جو تیری آل اولاد ہوگا، فرمایا بڑی جگہ ہے جہنم میں بھی، بھاگ کر دیکھ لو۔ نہ تم موت سے بھاگ سکو گے، نہ قیامت کے میدان سے بھاگ سکو گے، نہ جہنم جانے سے بھاگ سکو گے، بھگتتے رہنا، میں دوزخ کو بھر دوں گا تم سے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کل ما اسألکم علیہ من اجر، یہ ساری حقیقتیں بتا کر میرے حبیب نے کہہ دو یہ دو عالم کے حقائق آشکارا کرنے کا میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لے رہا، میں تم سے چندہ نہیں مانگ رہا، میں تم سے ووٹ نہیں مانگ رہا، میں تم سے حکومت نہیں مانگ رہا، میں تم سے زمینیں نہیں مانگ رہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے۔ کل ما اسألکم علیہ، میرے حبیب نے کہہ دے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اور نہ یہ میں کوئی بناوٹ یا تکلف، ما انا من المتکلفین، میں کوئی اپنے آپ کی بڑائی یا بناوٹ یا لوگوں کے تکلفات، میں ان چیزوں سے بے نیاز ہوں۔ اللہ نے مجھے ان سے مبرہ پیدا فرمایا، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ تم مجھے بڑا کہو تو میں بڑا بن جاؤں گا، یا تم میری پیروی کرو تو مجھے انعام مل جائے گا۔ تم کرو نہ کرو، کرنا ہے تم نے اپنے لیے، نہیں کرنا خود بھگتو، مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ میری ساری محنت، میرا سارا مجاہدہ، یہ اللہ کی کتاب، یہ سوائے نصیحت کے کچھ نہیں ہے، اور نصیحت ہوتی ہے عمل کے لیے، یہ ان کے لیے ہے جو سنیں، جو سمجھیں، جو مانیں، جو اس پر عمل کریں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبْعَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور اگر اب نہیں مانو گے تو مرنے کے بعد تمہیں بھی پتہ چل جائے۔ اب تو تم نے ماننا ہے ایمان بالغیب سے، تمہارے سامنے کچھ نہیں ہے، تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے سے ماننا ہے کہ یہ سچ ہے۔ نہیں مانو گے تو یہ وقت آئے گا جب جنت دوزخ سامنے آ جائے گی، خود دیکھ لو گے، پھر مانتے رہنا، پھر ماننا نہ ماننا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کون ہے جو سامنے جہنم دیکھ کر نہیں مانے گا؟ کون ہے جو موت کو سامنے، موت سے گزرتا ہے موت کو نہیں مانے گا؟ آن تو تم لوگ لیکن اس ماننے کا فائدہ نہیں ہے۔ آج مانو گے، اللہ کے نبی کے بتانے پر مانو گے تو اس کا فائدہ ہوگا، کل مجبوراً مانو گے تو ماننا نہ ماننا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔